اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آپ کی اور میری تخلیق اور پیدائش اور نسل انسانی کے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمایا، خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها، کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی جان میں سے اس کا جوڑا جو ہے وہ بنایا۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ الحجرات کے اندر آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے بنی انسانیت ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے اور پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنائے تاکہ لتعارفوا، تم ایک دوسرے کی پہچان جو ہے وہ حاصل کر لو۔ اور اسی طرح تیسری جگہ پہ سورہ البقرہ کے اندر 213 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا، کان الناس امۃ واحدہ، کہ انسانوں کی ابتدا جو ہے وہ ایک پوائنٹ سے ہوئی، ایک امت سے ہوئی۔ ابتدا میں اسی طرح تھے، بعد میں بدل دے گئے۔ چوتھے مقام پہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے پھر آپ کی اور میری تخلیق اور بنائے جانے کے متعلق ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ یہ اسلامی نظریہ ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لادین اور آج کل کے سیکولر ملحد قسم کے لبرل لوگ جو ہیں وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اگر تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت سے بنائے گئے ہیں، یعنی آدم اور حوا سے اگر بنائے گئے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ان کے اندر کسی انداز کا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی بھاری ہے، اور پھر ان کی زبانوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ کیوں واقع ہوا؟ تو لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو آدم اور حوا سے جو بنایا گیا ہے، نظریہ تخلیق جو ہے یہ ان کے نزدیک ملحدین کے مطابق یہ غلط ہے، اور نظریہ ارتقاء جو ہے وہ درست ہے کہ لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے چمپیزی وہ بن مانس سے جو بنائے گئے، بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا، جیسے ڈارون چارلس کا نظریہ ہے۔ تو اس نظریے کو ماننے والے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو تخلیق نہیں کیا گیا، انسان آٹومیٹیکلی جو ہے ایولیوشن سے گزرتا ہوا یہاں تک آ کے پہنچا ہے۔ تو قرآن اس کے مخالف کہہ رہا ہے، لیکن اسی بات کو آج سائنس بھی جو ہے وہ پروو کر رہی ہے کہ واقعی انسان جو ہے وہ ایولیوشنری نہیں ہے بلکہ وہ تخلیقی کریشنری ہے۔ اس کو پیدا کیا گیا ہے اور اس کی جو اس کا جین ہے، ایمبریو ہے اس کا، وہ ایک مرد اور ایک عورت سے جو لیا گیا ہے، جس کو قرآن کے اندر آدم اور حوا علیہ السلام جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ اس کو نہیں مانتے، کیونکہ جب انسان کسی ایک ماحول میں رہتا ہے، الگ الگ ماحول کے اندر، الگ الگ علاقوں کے اندر جاتا ہے، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں جو ہیں اس کے طبیعت کے اندر، اس کے بیہیویئر کے اندر، اس کی جو ہے وہ وجود کے اندر جو ہے کچھ ایسی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں جو موسم، علاقے، انوائرنمنٹل اور ایٹماسفیئر کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کے اندر صرف ڈی این اے لیول پر جا کے تبدیلی ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز کے آپ جو ہے وہ پورے کے پورے سیل خلیوں کو بدل دیں۔ اس کے جو ہے وہ پہلا جو فرسٹ سٹیپ اس کا خلیہ اور سیل ہے، یا جس کو ایمبریو کہہ لیں یا جو بھی جین کہہ لیں اس کو، وہ جین جو ہے وہ کبھی بھی مکمل 100% چینج نہیں ہوتا، بلکہ اس جین کے اندر پائے جانے والے ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ چینجنگ آتی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں جاتی رہتی ہیں۔ یعنی اس کو کہہ لیں کہ اڈاپٹیو میوٹیشن جو ہے وہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ جاری رہی ہے، کیونکہ آج فزکس بھی، ایمبریالوجی بھی اور سائنس کی دوسری برانچز جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں، آن کرتی ہیں کہ کسی بھی جین کو مکمل طور پہ چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کی تعداد کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس کے اندر تبدیلی جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے، جیسے آج کل کی میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ پروو کر رہی ہے کہ جینیٹیکلی ڈیزیز جو پائی جاتی ہیں، نسلی اور موروثی بیماریاں جو پائی جاتی ہیں، اگر کسی بھی انسان کے وہ جو جین ہے اس کے ڈی این اے پہ اگر ورک کیا جائے تو وہ نسلی بیماریاں ختم کی جا سکتی ہیں اس تھرو ڈی این اے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کسی بھی جو ہے وہ نسل کا ڈی این اے اٹھا کے آپ اس کو چینج کر دیں۔ مثال کے طور پہ انسان کے ڈی این اے کو آپ گدھے میں چینج کر دیں، اس کے ڈی این اے کو آپ جو ہے وہ بندر میں چینج کر دیں یا چمپیزی کے اندر چینج کر دیں، یہ کسی کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، نہ کوئی آج تک ایسا جو ہے وہ کر سکا ہے۔ کیوں؟
اسی کے متعلق جو ہے وہ آگے جا کے سائنسدان جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات ناممکن ہے کہ انسان کے کروموسوم کو چینج کر دیا جائے. میل کروموسوم جو ہے وہ ایکس اور وائی ہوتا ہے اور فیمیل جو ہے وہ ایکس ہوتا ہے. اور یہ بھی بات آج کی سائنس پروو کر رہی ہے کہ جو کروموسوم وائی ہے وہ پرانا ہے اور ایکس جو ہے وہ کروموسوم نیا ہے، جن کے ملنے سے انسانوں کی ابتدا ہوتی، مرد پیدا ہوتے ہیں، عورتیں پیدا ہوتی ہیں. کیوں؟ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. مطلب کیا کہ پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق، اور پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما حوا علیہ السلام کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا. تو آج سائنس بھی کہتی ہے کہ جو کروموسوم جو وائی ہے وہ ایکس کی بنسبت وہ پرانا ہے. تو یہ بھی قرآن کی جو ہے وہ اسی بات کو جو ہے وہ ثابت کیا جا رہا ہے. تو بہرحال آج تک سائنس چاہے وہ ڈارون کا نظریہ ہو یا کوئی اور نظریہ ہو، پریکٹیکلی یہ ثابت نہیں کر سکی کہ جینیٹیکلی چینجنگ اتنی واقع کر دی جائیں کہ جناب مرد کا جین لے کے اس کو گدھا، اس سے گدھے پیدا کیے جائیں، اس سے ڈاگ پیدا کیے جائیں، کیٹ پیدا کیے جائیں. نہیں، آپ انسان سے انسان کو ہی پیدا کر سکتے ہیں اور کسی کو نہیں پیدا کر سکتے.